عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے جمالی لاہور مخاطب ہے۔ میرے والدین نے میرا نام اکبر رحمان رکھا اور خان فیملی سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے ایک جمالی لفظ بہت اچھا لگا، اس کو میں نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ لوگ مجھے بلوچستان کا کوئی جمالی سمجھتے ہیں، لیکن میں جمالی لاہور ہوں۔ اور آج بڑے اہم میرے چینل کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ایک حمد کے نام سے پہلی ویڈیو آ گئی ہے، جس کو اگر آپ خود اور اپنے بچوں کو بار بار سنائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ میں، مجھ میں اور میرے بچوں میں ملی اور دینی جذبہ بیدار ہوگا۔ عزیزان اسلام، میں آج آپ سے سوچ کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ آج کل سوچ کے موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آج کل پیزا برگر کا دور ہے جی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، اگر آپ اس کی بات کریں تو لوگ دڑا دڑ وہ بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر سوچ کی بات کریں تو شاید اچھی نہیں لگتی۔ تو میرے عزیزان اسلام، یہ میرے ہاتھ میں ایک کپ ہے اور یہ ایک چمچہ ہے۔ مجھے 88 میں ایک اللہ والا ملا، اور وہ مکہ شریف میں ملا۔ اس وقت میں بینک راجی میں کام کر رہا تھا، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے یہ میں نے زندگی کی سوچ کو درست کرنے کا مزید مطلب ایک پریکٹیکل سیکھا، جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ کے گھروں میں آپ چائے پیتے ہیں اور مشروبات میں چینی اپنی مٹھاس کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ حل کرتے، تو آپ ایسے الٹا گھماتے، ایسے الٹا گھماتے، کیسے الٹا۔ اور وہ اللہ والے سے میں نے یہ سیکھا کہ اس طرح رائٹ سائڈ پہ گھمایا جاتا ہے۔ 88 سے سیکھی ہوئی بات پہ آج بھی عمل کرتا ہوں۔ زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو بات سوچ کی بات ہے۔ چمچہ آپ نے ہلانا تھا، الٹا ہلا لیں گے تو اور بات وہ بھی حل ہو جائے گی چیز نہیں۔ اگر سیدھا ہلا لیں گے تو ایک سیدھا طریقہ ہو جائے گا، اسلامی طریقہ ہو جائے گا، جو اللہ والے لوگوں سے ہی بندہ سیکھ سکتا ہے۔ اور جو دنیا دار ہے وہ تو کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ آج کل میں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہوں 2 سال سے، ارطغرل غازی، اس میں یہ دیکھ رہا ہوں جو سارے جتنے بھی کفار ہیں جی، اور وہ سارے جو ہے نا، وہ بھی جنت اور حوروں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ علیحدہ چیز ہماری مسلمانوں کی فلاسفی علیحدہ ہے اور ان لوگوں کی علیحدہ ہے۔ عزیزان اسلام، میں سیریس بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ میرا وہ دوست جس نے مجھے سکھایا تھا مجھے مل جائے۔ تو اب مجھے وہ بچپن کا ایک وہ بات یاد آ رہی ہے، میں کہتا ہوں میں اپنے سر میں آپ کو سنا دوں۔ تو ہم بچپن میں یہ گانا سنا کرتے تھے، یہ جاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں گے داستاں چھوڑ آئے، یہ جاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں گے داستاں چھوڑ آئے۔ ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، نہیں یاد کس کو کہاں چھوڑ آئے، یہ جاز ہے حسن آوارگی کا۔ میرے عزیزان اسلام، پاریچ انسان کو اور 63 سال کے انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کو گانا سنائے، اور آپ بھی ہنس رہے ہو گے میری طرح۔ تو بہرحال، کیونکہ ایک بات، مشکل بات کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔
آج 28 دسمبر ہے. 2 دن پہلے 26 کو میں اتوار والے دن جب ایک برسی میں جاتا ہوں بزرگوں کی اپنے جی، وہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں تو کہ وہاں پہ ہم لوگ سپارے پڑے ہوتے ہیں جیسے آپ بھی جانتے ہیں جی، اور سپاروں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مسلمان. اگر کوشش ہوتی ہے تو اس کی یہی ہوتی ہے پہلا سپارہ پڑھ لے یا 30واں سپارہ پڑھ لے یا سورہ یاسین پڑھ لے. اس سے بھی بچنے کے لیے گٹھلیاں پڑی ہو تو اس پہ گزارا کر لیتا ہے، کیونکہ قرآن جو امت مسلمہ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب ہے جو 1428 سال کے بعد بھی الحمدللہ اور قیامت تک محفوظ رہے گی اور موجود ہے. لیکن مسلمان نے اس کو بچوں کو الوداع کرنے کے لیے، بچیوں کو الوداع کرنے کے لیے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور ایک قرآن پاک خرید لیتے ہیں اور ساری زندگی ان کو دوبارہ قرآن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نہ کھولنا نہ پڑھنا، نہ کھولنا نہ پڑھنا، نہ اس نے ورق الٹنے، تو اس نے تو صاف ستھرا ہی رہنا ہے نا. زیادہ زیادہ اس کا غلاف جو ہوتا ہے جس کو ریشمی غلاف کہتے ہیں وہ اس کو دھو کے دوبارہ چٹا لیتے ہیں، یا کسی کوئی فوت کی مرنے ہوتی ہے تو ہم اس وقت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. عزیزان اسلام، یہ کتاب یہود و نصارہ کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا آخری کتاب ہے جو قیامت تک آخری ہے. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ نبی آخر الرحمن رحمۃ اللہ عالمین اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم ترین کتاب ہمارے گھروں میں بند پڑی ہوئی ہے. تو میرے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جماعتی لاہور کے مشن میں بڑے عرصے سے یہ چیز تھی. اب زندگی نے فرصت دی ہے، کچھ فراخت دی ہے، الحمدللہ بچے اپنے منزل پہ پہنچ گئے ہیں اور میں بھی کاروبار میں اب اتنا ایکٹیو نہیں رہا. تو 2 چینل بنا لیے میں نے. ایک نور مسلم ہے جس کا مقصد ہے کہ ہم نور مسلم اپنائیں، خود دین سیکھیں اور دوسروں میں نور پھیلائیں، کیونکہ یہی مسلمان کی ڈیوٹی ہے. مسلمان کی تو شان نظر آنی چاہیے، اس کی سوچ سے نظر آنی چاہیے، اس کے بولنے سے نظر آنی چاہیے، اس کے چلنے سے نظر آنی چاہیے، اس کے معاملات میں نظر آنی چاہیے. یہی تو مسلمان کی شان ہے. لیکن آج نور مسلم نظر نہیں آتا. نور اللہ الحمدللہ نظر آتا ہے، نور محمد نظر آتا ہے، بزرگان دین نظر آتے ہیں، الحمدللہ اللہ والے نظر آتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے چلتے پھرتے اور شان والے مسلمان بہت کم نظر آتے ہیں. عزیزان اکرام، نور مسلم چینل کے ذریعے میں آسان ترین طریقے سے، بہت آسان ترین طریقے سے آپ تک ویڈیو انشاءاللہ ریگولر پوسٹ کیا کروں گا. اس ویڈیو میں آپ اپنے بچوں کو عربی اگر مشکل ہے نا مت سکھائیں، نہیں آتی تو نہ سکھائیں. آپ اس کو اردو میں کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہی طریقہ ہے دین سیکھنے کا، یہی طریقہ ہے، یہی ہم نے پوری زندگی میں اس چیز کے نتیجے پہ پہنچے ہیں. اب ہمارے ملک میں جو کرسچن رہتے ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی، لیکن وہ چرچ میں جاتے ہیں، اردو میں پنجابی میں جس طرح بھی دعا کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم گھروں میں بولتے ہیں. اسی طرح آپ بھی قرآن پوچھیں، آپ کو بھی یاد ہو، اور ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح آپ کو یہ پتا ہو فلاں صورت فلاں آیت میں یہ قرآن کہتا ہے ہمیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے. اب ہم اپنے آپ کو بھی الٹے راستے سے جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بھی الٹے راستے سے بچائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے، کیونکہ جہنم میں نہ میں جانا چاہتا ہوں نہ میں اپنی اولاد کو بھیجنا چاہتا ہوں. اسی طرح آپ میری طرح آپ کی بھی سوچ ہے. عزیزان اسلام، قرآن سے جوڑنا ہے اور یہ جمالی لاہور سے آپ کو سوچ دے دی ہے انسان کی طرف. تو ایک شعر اپنا پڑھتا ہوا میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. پڑھتے ہیں قرآن تو دل کے تار ہلتے ہیں،
پڑھتے ہیں قرآن تو دل کے تار ہلتے ہیں، للکارتے ہیں مسلم تو کفار ہلتے ہیں۔ پڑھتے ہیں قرآن تو دل کے تار ہلتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن تو دل کے تار ہلتے ہیں، للکارتے ہیں مسلم تو کفار ہلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، والسلام۔